سمجھے جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے, حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ, اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی. وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی, ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے, اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا, ورنہ گناہ ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے, تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا, کہ دنیا سے محبت مت کرو, تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو, تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے, پھر اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب, مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو, اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, کس توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے ہیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں وہاں پہ, سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟
وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا 1 گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک کے تھک گئے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو, دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہیں. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا, جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا, جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو
تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا، کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے؟ حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے، تو سو تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر، تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا، دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر، بھائی بچوں شور نہ کرو، بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے، کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا، اوپر سے بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. بھائی انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا، بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ، آپ نے کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا، بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں، پیٹ کا علاج کیا کہتے ہیں بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے، وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا، ککڑی، سبزیاں، کدو، یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو کھاؤ، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے. کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا، لکھنؤ والا، وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں، اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا اس کا، وہ اردو سے کیا، اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے، عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں، وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن، دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن، ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں، دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم، میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے، حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین، صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے، تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں، رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صلو علیہ، نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟
نہ نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی, آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص, پھلوں میں کمی. پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا, وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے وہ بچے گا. یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے, بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جو ایمان لایا, نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا, کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد, ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟